سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه الف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد ہم سب ایمان والے ہیں الحمدللہ. اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور اس دولت کے بعد ہمیں یہ شعور، یہ سمجھ، یہ ہمت عطا فرمائی ہے کہ ہم اپنے رب حقیقی کو راضی کریں، اپنے محبوب کو تلاش کریں، اصل جو محبوب حقیقی ہے ہمارا اس کو پائیں. حقیقت میں یہی ہے کہ شعوری طور پر بھی اور لاشعوری طور پر بھی ایمان کے بعد ہر آدمی جو ہے اسی کوشش میں لگتا ہے کہ اپنے رب کو تلاش کرتا ہے. یہ سارے راستے جو انسان اختیار کرتا ہے جتنے بھی ہیں یہ سب رب حقیقی تک پہنچنے کے راستے ہیں. منزل ہماری یہی ہے کہ اپنے رب کو پالیں. کچھ بیچارے تھک جاتے ہیں، کچھ مایوس ہو جاتے ہیں، کچھ گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ نفس اور شیطان وسوسے بھی پیدا کر دیتا ہے. مجھے اپنے حضرت نبر القدو کا ایک قول یاد آتا ہے، بہت ہی خوبصورت بات کہ بھائی محبوب کو پاؤ نہ پاؤ لیکن تلاش جاری رکھو، ہمت نہ ہارنا کبھی. تو یہ ہے حقیقت میں اللہ والوں کے نسخے بڑے زبردست کہ اس راستے کے اندر انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اپنی تلاش کو جاری رکھے کہ اپنے رب کو پانا ہے. ہم نے ہماری زندگی کا مقصد ہے اپنے رب تک ہم پہنچیں. اور ظاہر ہے اس راستے میں انسان چلتا ہے تو جو رکاوٹیں ہیں، جو معاملات ہیں، ان کی طرف انسان توجہ فرمائے. کیا چیز ہے جو اللہ کو پانے میں انسان کی رکاوٹ بنتی ہے؟ کون سے پردے ہیں جو ہمیں اللہ تک نہیں پہنچنے دیتے؟ کیا چیزیں ہیں جس سے ہم اپنے رب کو نہیں پا سکتے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا تھا، یہ اولو العزم نبی تھے، وہ بھی بہت بڑے نبی تھے. کہ یہ بتائیں میں اپنے رب کو کیسے پالوں؟ تو عیسیٰ نے کیا جواب دیا؟ اس پردے کو بتایا جو حقیقت میں پردہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ اکبر، کہ دنیا کو تو دشمن بنا لے، اللہ تجھے محبوب بنا لے گا. راز کھل گیا سارا کہ اس تلاش محبوب کو تلاش کرنے میں جو سب سے بڑا پردہ ہے اور سب سے بڑے رکاوٹ بنتی ہے، جو انسان کو مایوس بھی کر دیتا ہے، دور بھی کر دیتا ہے اور پانے بھی نہیں دیتا، وہ کیا ہے؟ حب دنیا ہے، دنیا کی محبت ہے. یہ نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو، بلکہ کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ تو دنیا کو تو دشمن بنا، یعنی
دشمن اس کو بنائے گا، اللہ محبوب تجھے بنائے گا. تو کتنی ممتاز چیز ہے. تو یہ سب سے بڑا ٹیسٹ جو ہمارے سامنے اللہ پاک نے رکھا ہے اس دنیا کی محبت کو دنیا کا ہے کہ یہ پردہ گر جائے نا، ہٹ جائے تو الحمدللہ چند فاصلے پہ اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کو قریب مل جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ساری بات کوششوں کے باوجود بھی انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ رب کو نہیں پایا. رب کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس سے کپ پہ ہم نے اس کو پا لیا، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم اس کو حاصل کر لیا. نہیں، رب کے پانے کی بھی ایک عجیب لذت ہے. وہ لذت ہی بتاتی ہے کہ میں نے اپنے رب کو پا لیا. کیفیت ہے ایک انسان کے اندر، وہ نورانیت ہے، ایک کیفیت بن جاتی ہے. چھوٹی سی اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان پہ کہ تلاوت قرآن کرنے بیٹھا ہے، کرتے کرتے بعض دفعہ اللہ کبھی جھلکی ڈال دیتا ہے تو بڑا لطف آنے لگتا ہے قرآن کی تلاوت میں. آتے ہیں نہیں؟ بعض دفعہ نماز پڑھنے لگتا ہے آدمی، یا کسی کی نماز پیچھے پڑھنے لگتا ہے تو بعض دفعہ دیکھتا ہے کہ کیفیت تازی ہوتی ہے انسان پہ، تھوڑی دیر کے لیے ایک جھلکی سے آتی ہے عبادات کے اندر. کیونکہ یہ راستے ہیں نا اللہ کو پانے کے، یہ جو راستے جو ان چیزوں ہم نے تلاش کرنا ہے اللہ تعالیٰ. یہ نماز ہوا، روزہ ہوا، حج ہوا، زکوٰۃ ہوا، صدقات ہوئے، یہ سارے راستے اللہ پاک نے دیے ہیں کہ مجھے پاؤ. لیکن وجہ کیا ہے کہ راستے پہ تو ہم چل پڑتے ہیں، لیکن یہ راستے کی رکاوٹ کو ہم نہیں ہٹاتے. اس کو اختیار کر لیتے ہیں راستوں کا کیے ہوئے ہیں، لیکن جو رکاوٹ ہے، جو کتنی بڑی رکاوٹ دنیا، اس کو آگے سے نہیں ہٹاتے. مثال کے طور پر ہم سڑک پہ چل پڑے ہیں کہیں جانے کے لیے، اب سڑک پہ جو پتھر پڑے ہیں ان کو نہیں ہٹائیں گے تو گاڑی کیسے آگے چلے گی؟ راستہ تو اختیار کر لیا ہم نے، ذرائع ہم نے لے لیا، لیکن پتھر نہیں ہٹائے جا رہے. تو اسی طرح کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ ہم سب کرتے ہیں، لیکن اس کے راستے میں جو دنیا ہے رکاوٹ، اس کو نہیں ہم ہٹاتے، اس کو دور نہیں کرتے. تو جب تک وہ نہیں ہٹے گی راستہ نہیں کلیئر ہوگا، جا ہی نہیں سکتے، پہنچ ہی نہیں سکتے. تو دنیا ایک ایسا بیریر ہے، کیونکہ اب میں اسی خصوصی ہم لوگ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ الحمدللہ کہ ہم اللہ کے متلاشی ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے رہیں، اللہ والوں کی باتیں سنی، بزرگوں کے جوتوں میں بیٹھے ہیں کچھ دیر، تو یہی باتیں سمجھ آئیں، اور اسی کیفیت کو لے کے انسان اللہ والوں کے پاس جاتا ہے. یہی خواہش وہاں تک پہنچاتی ہے، یہی خواہش انسان کو پہنچاتی ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق رکھتا ہے، دوستی رکھتا ہے تو اور کوئی وجہ نہیں ہوتی. یہ خواہش اتنی بڑھا دیتا ہے اللہ پاک. تلاش، اللہ جیسے میرے حضرت نے فرمایا کہ تلاش کو جاری رکھو، تو تلاش ہوتے ہوتے کبھی انسان اس راستے پہ بھی آ جاتا ہے کہ اللہ والے تک پہنچ جاتا ہے کہ شاید اسی طرف سے مجھے راستہ ملنا شروع ہو جائے. یہ بھی تو ایک راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو دکھا دیتا ہے، اور بڑا اچھا راستہ ہے اور صحیح راستہ ہے. کہ اللہ والے کے پاس بیٹھنے کے بعد تو الحمدللہ کافی معاملات بننے شروع ہو جاتے ہیں انسان کے. تو جو چیز ہے دوستو، دنیا 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 یہ بہت بڑی چیز ہے. اس پردے کو انسان گرا دے گا الحمدللہ تو پھر کام بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی بھی ہے کہ عجیب دیکھیں کیسی حدیث ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں مشغول ہوا، دنیا کی کیفیت کو بتایا، جو حصول دنیا میں مشغول ہو گیا، جس کا مقصد ہی حصول دنیا ہے، تشریح کر رہا ہوں حدیث کی، جس کا مقصد ہی حصول دنیا ہے، تو اس کو اللہ سے کیا سروکار، اللہ کو اس سے کیا تعلق، اللہ کو اس کو سروکار کیا، جس کو مقصود حصول دنیا ہے. دنیا دنیا دنیا، ادھر سے دنیا ہے، ادھر سے دنیا ہے، 4 کے 2 5 بھاگ بھاگا پھرا دنیا کے اندر. دنیا جو ہے ممنوع نہیں ہے، یاد رکھیں، حب دنیا منع ہے. کیوں؟ اگر دنیا کو ممنوع کر دیں تو یہ کاروبار کیسے چلتا، یہ پیڑ کو کیسے پالتے، بچوں کو کیسے پالتے؟ تو کیا ہے اسلام کے اندر حب دنیا منع ہے. دنیا بقدر ضرورت اس کو حاصل کرنا الحمدللہ بالکل جائز ہے شریعت کے اندر. بقدر ضرورت دنیا کو حاصل کرنا بالکل جائز ہے، لیکن ڈھیروں دنیا جمع ہو اور آگے طرف بھاگتے پھر، ادھر سے دنیا کا معلوم، ادھر سے کا معلوم، ادھر سے کا معلوم، اس کو کہتے ہیں حصول دنیا. حب حصول دنیا ہے، مشغول ہو گیا دنیا کے اندر. حدیث بتا رہا ہوں نبی پر تم کی، کہتے اس سے اللہ کو کیا سروکار، چاہے کتنے راستے اختیار کر لے،
ظاہر ہے کتنے بڑے بڑے راستے اختیار کر لے، 10,000 دفعہ چلا جائے، خانہ کعبہ کے چکر کر لے، 1,00,000 دفعہ تسبیح کر لے، جو کچھ بھی کر لے، لیکن اس کا مقصد حصول دنیا ہے، دنیا کو چھوڑ ہی نہیں رہا، پردے کو ہٹا ہی نہیں رہا، وہ تو ٹکر مارتا رہے، وہ تو اپنے مقصد میں لگا ہے. تو اپوزٹ بتایا نبی پاک نے اس کا کہ ایسے انسانوں کا کیا حال ہوتا ہے. اللہ اکبر، کہ بجائے اللہ کو پانے کے تو اللہ ان کا سروکار کیا اللہ سے، بلکہ 4 چیزیں اللہ پاک ان پہ مسلط فرما دیتے ہیں. غور سے سنیں یہ بات. یہ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ ماشاء اللہ صوفی حضرات ہیں، تزکیے کی لائن پر ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، ہم تو طالب علم اس لائن کے، تو جتنا بھی وقت ہے اس پہ ہم صرف کریں کہ ہم صحیح راستے پہ چلیں اور اللہ کو پائیں، اللہ کو تلاش کریں. یہ باتیں یہ اس کا کوئی مقصود ہوتا ہے، میں تقریر نہیں کر رہا. جو الحمدللہ ان موتیوں کو چن لیتا ہے، ہم نے بھی فقیروں کے پاس سے جو موتی چننے اس پہ عمل کیا الحمدللہ. عمل کرنے کے بعد کم از کم تھوڑی سمجھ آ گئی کہ بھئی ہمیں یہ کام کرنا ہے. اس کو اگر تقریر سمجھا، بس جی بات سن کے آ جائیں، حضرت نے تقریر کی ہے، حضرت نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، وہ ایسی جگہوں سے کچھ حاصل نہیں کرتا. غور کریں، حدیثیں سنا رہا ہوں کہ کتنا وقت ہم ضائع کر چکے ہیں. اب دیکھیں کہ جو کا مقصد اصول دنیا ہے، بھاگتے پھر رہے ادھر سے دنیا سے، ٹانگیں مارتا بس ادھر سے دنیا، ادھر سے دنیا، ادھر سے مال، اس کا مقصد یہی ہے. بس خوش یہ ہوگا کہ میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں، ذکر بھی کر رہا ہوں، قرآن بھی پڑھ رہا ہوں. اللہ کو پایا جو مقصد ہے ہمارا. مقصد عبادت تو نہیں ہے ہماری، مقصد نماز نہیں ہے، یہ مقصود نہیں ہے. مقصود کون ہے؟ رب ہے. جس نماز سے رب ہی نہ ملے وہ نماز کیا مجھے پتہ ہے. جس کعبے سے رب ہی نہ ملے تو وہاں جا وہ کعبہ ہی کیا رہا. اصل مقصد تو رب ہے، پانا رب کو ہے. اگر ہم ان کو مقصود بنا لیں تو شرک ہے، یہ تو شرک ہو گیا. مقصد کو کبھی آپ وہ حصول جو مقصد ہے اس کو تو آپ مقصد حاصل کرنا اور چیز ہے، اور ذرائع مقصد جو ہے وہ اور چیز ہے. ذرائع کو نہیں بنا سکتے. مقصد ہمارا جو ہے رب ہے، اللہ کو تلاش کرنا، اللہ کو ہم نے پانا ہے. تو یہ راستے ہیں، راستے مقصد نہیں ہو سکتے انسان کے. ٹھیک کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو یہ بھی غلط فہمی ہے ہماری. نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں بالکل نماز پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہم کر رہے ہیں، لیکن مقصد تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ اب کو حاصل کیا ہی نہیں کیا. دنیا کا پردہ ہٹا تو رب سامنے، وہ نہیں تو بس پھر کسی نہ کسی بہانے سے یہ دنیا اس لیے کما رہا ہوں، یہ دنیا اس لیے کر رہا ہوں. ڈیروں موجود ہیں کہ اگر وہ مر جائے تو اتنے پیسے چھوڑ کے جائے گا، اتنی چیزیں چھوڑ کے جائے گا، ماشاءاللہ لوگ مزے کریں گے، اتنے کپڑوں میں. لیکن کیا ہے حصول زندگی سے مقصد یہ کیا بن گیا؟ مال. بیٹھا سوچتے رہتا ہے بس آج ادھر چلا جاؤں، وہاں سے کما لوں، ادھر سے نکال لوں، اس کے پیسے یہ کر لوں، فلاں کروں، اس کے 4 سے 5 کر لوں. حالانکہ اللہ کا فضل ہے، بقدر ضرورت موجود ہے، اللہ دیتے ہیں الحمدللہ. اور جو یہ نہیں ہے، آپ سنیں حدیث، جو یہ نہیں ہے بقدر ضرورت نہیں بلکہ اس کا کیا مقصد ہے، اصول دنیا ہے، اللہ نے فرمایا پھر 4 چیزیں اللہ اس کو مسلط فرماتا ہے. دائمی غم اللہ پاک اس کو دے دیتے ہیں، اس کا غم مٹتا ہی نہیں بیچارے کا. دائمی فکر دے دیتے ہیں اس کو، دائمی افلاس دے دیتے ہیں. یہ افلاس بڑا عجیب افلاس ہے. ایک تو بھوکا ہوتا ہے نا، افلاس سمجھتے ہیں، پاورٹی جس کو ہم کہتے ہیں. ایک وہ پاورٹی جو ہوتی ہے اس کو انسان پھر بھی پاورٹی میں زندگی گزار دیتا ہے. لیکن یہ جو پاورٹی ہے کہ ہونے کے باوجود انسان کا غریب ہونا، یہ بڑی ظالم چیز ہے. یہ بڑی ظالم چیز ہے، اس کو آرام ہی نہیں ہونے دیتی. زندگی کی فرصت ہی نہیں دیتی کہ بیٹھ کے کبھی کوئی دل کے ساتھ اللہ کو یاد کر لے اور اللہ کو پا لے. کبھی دعاسوں اللہ کی قرآن کو پڑھتے کسی آیت پہ گم ہو کے دعاسوں اس کے نکل جائے، کبھی سکون کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، کبھی ایسا مراقبات ہو جائے. اس لیے نہیں تو سبق ہمارے بس ہم نے کر لیے، شیٹ بنا دی، اتنے سبق ہم نے کر لیے، ذکر کر لیا. یہ کیا بات ہے؟ کیونکہ وہ کورس ہے، کیونکہ وہ کورس تو نہیں ہم کر رہے، یہ تو پابندی اس طرح، یہ کورس تو نہیں ہے. اصل دیکھیں، ایک دفعہ اللہ کہنے سے انسان کس مناظر پہ پہنچ جاتا ہے. یہ ذکر کوئی یہ معمولی چیز ہے؟ اتنے بڑے خزانے ہیں، آپ نہیں پڑھتے فضائل ذکر کے اندر. جو شخص لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے وہ اسی وقت وہ کلمہ اس کو لے کے عرش تک پہنچا دیتا ہے. رکتا نہیں، عرش تک پہنچ جاتا ہے انسان اس کلمے کے ذریعے. شرط ہے کہ دنیا نہ ہو اس کے اندر، تب پہنچتا ہے. لا الہ الا لا الہ کرتے رہو وہ تو وہیں انسان جو چکر کاٹتا ہے، مقصد کو نہیں پا رہا انسان.
باتیں تھوڑی میری کڑوی ہوتی ہیں، پنچنگ ہوتی ہیں، لیکن باتیں حقیقت بتا رہا ہوں. ناراض نہ ہونا میرے سے، کیا صاحب کرتے ہیں ہم ذکر کرتے ہیں ہمیں تانے مار، کچھ نہیں ایسی بات نہیں. یہ حقیقت بتا رہا ہوں، ڈاؤن نہیں کر رہا، اب کر رہا ہوں. آپ آگے چلو، آگے بڑھو، دنیا کو نکالو. قبر بہت نزدیک ہے. سب سے پہلے جو ہمیں قبر کے اندر بربادی کرنے والی چیز آئے گی نا سامنے، وہ دنیا آئے گی. سب سے پہلی چیز وہ دنیا، جو قبر کے اندر پہلی سوال جو دنیا کا ہوگا کہ دنیا دار شخص اندر کیسے جا رہا ہے اور ایک فقیر شخص کیسے جا رہا ہے. زمین آسمان کا فرق ہوگا اس دنیا کے اندر. جو دنیا دار بادشاہ، مال کمانے والا، مشغول دنیا، جب وہ اندر داخل ہوگا تو وہ پارا پارا ہوگا، فقیر ہوگا. اور جو فقیر اوپر ہوگا وہ جو قبر میں ہو جائے گا وہ شہنشاہ ہوگا. کیا آپ دیکھیں کہ کتنا اپوزٹ معاملہ ہو گیا. جس کے لیے ساری زندگی ہم نے گزاری وہ کیا ہو گیا؟ وہ ایک سیکنڈ قبر کو دیکھے گا تو فقر ہی فقر ہوگا، وہ افلاس نظر ہوگا. اور جو غریب ہوگا بیچارہ اوپر، جس نے زندگی دیکھے گا، وہ اندر جائے گا تو محلات کھلے ہوں گے اس کے، ماشاء اللہ خواہشات کے باغ لگے ہوں گے. یہ سمجھنے والی چیزیں ہیں. یہ حدیثیں جو ہیں یہ سمجھنے والی چیزیں ہیں. یہ بیان کرنے والے نہیں ہے کہ یہ علم ظاہر کرنے کے لیے یا دعوے کرنے کے لیے یہ فلاں کی حدیث روایت کی ہے، فلاں کی ہے، یہ وہ ہو رہا ہے، اس پہ جھگڑے اور فساد کرنے. نہیں بھائیو، یہ حدیث جو ہیں یہ تو نور ہیں. یہ قرآن کی آیت نور ہیں جو انسان کو روشنی دے کے آگے بڑھاتی ہیں، تو آگے لے کے جاتی ہیں ہر قدم پر انسان. لڑنے جھگڑنے والی باتیں نہیں ہیں. یہ تو بہت اونچی چیز اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، جو نشان ہے. 4 چیزیں بتائیں. دائمی غم اس کے پاس ہوگا، دائمی فکر اس کے پاس ہوگا، دائمی افلاس اس کے پاس ہوگا، دائمی مشغولیت ہوگی. اور جو لفظ پیارے آقا نبی زمانے مبارک سے نکل جائیں، مجھے بتائیں وہ کتنے مثبت اور سچے لفظ ہوں گے. کوئی اس سے انکار کر ہی نہیں سکتا. دنیا دار آدمی 4 چیزیں وقت موجود ہوں گی. دائمی مشغولیت، ہر وقت ٹیلی فون اس کے کان سے لگا رہے گا، ٹوں ٹوں ہوتا رہے گا ہر وقت ٹیلی فون میں دھیان. اب تو چیز بھی ایسی بن گئی نا ٹیلی فون. پہلے زمانے تو کچھ اور تھے، اب تو ہر وقت کو بجلی جلتی رہتی ہے اس کی. چاہے ذکر میں بیٹھے چاہے ذکر سے باہر ہو، بجلی ٹک ٹک کر رہی ہوتی ہے. سائلنس پہ لگا دو، وائبریشن پہ لگا دو، لیکن وہ کنیکشن دل کے ساتھ لگا رہتا ہے اس کو. ہاں امام مسجد میں بھی امام صاحب کو کہنا پڑتا ہے بھائیو ٹیلی فون اپنے بند کر دینا، بھائیو ٹیلی فون. پھر اس کے باوجود بھی وہ ٹیلی فون یاد کرا رہا ہوتا ہے. دنیا 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 ہے یا نہیں ہے؟ کہاں کھڑے ہیں؟ اس راستے پہ کھڑے جو سب سے عظیم راستہ ہے اللہ کو پہچانے والا، نماز ہے یا نہیں سب سے بڑا راستہ. اور پھر کہتے ہیں نماز میں تو اللہ ملے ہی نہیں. پھر مایوس، تسلی نہیں ہوتی، بلکہ عجیب عجیب باتیں کرتے. میں تو جی مایوس ہو گیا، مجھے تو اعتبار اٹھ گیا. ڈونٹ ٹرسٹ آن اللہ. یہ بھی کہہ دیتے ہیں لوگ کہ میرا ٹرسٹ ہی اٹھ گیا اللہ تعالیٰ سے، میں کچھ بن ہی نہیں رہا، جو مانگ رہا ہوں مل ہی نہیں رہا، میری طبیعت صحیح ہو ہی نہیں رہی. عجیب بات ہے. اللہ سے ٹرسٹ اٹھ گیا، چلو اس سے شکایت شروع کرتے ہیں. اللہ سے کیا ہوتی ہے، اس پہ مقدمہ کر دیا. بھائی تو بس تیری نماز پڑھی، ہم نے تیرا روزہ کیا، ایک ہی وہیں کے وہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، فلاں نہیں ہو رہا. ہم سمجھتے ہیں نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. نماز تو ایک راستہ ہے جو تلاش کرتی ہے اپنے محبوب کو، تو محبوب تک لے جانے والا راستہ ہے. کہا نہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے. ہی نماز کا مقصد کیا ہے کہ جب تم سجدے میں جاؤ تو کیا ملے تمہیں؟ معراج ملے. اور معراج میں کیا ملا تھا؟ رب ملا تھا، معرفت ملی تھی اللہ کے نبی کو. یہ مومن کو کہا جا رہا ہے کہ مقصد جو نماز کا کیا ہے، جس کو تو تلاش کر رہا تھا وہ رب تجھے مل جانا چاہیے سجدے کے اندر. جب تیرا ماتھا اٹھے تو واقعی رب کو لے کے اٹھے کہ میں نے تلاش کر لیا اپنے رب کو جس کو میں تلاش کر رہا تھا. یہ بہت اونچی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ ہر مومن کی منزل ہے. یہ نہیں کہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، کوئی بہت درویشوں، آدمی مومن کی منزل ہے. یہ کچھ نہیں ہے تو زندگی بیکار کر رہا ہے. بہت بڑے دھوکے میں وہ شخص جو اپنی عبادات کے ساتھ ہم اپنے رب کو نہیں پا رہے، اپنی منزل کو نہیں پا رہے. مجھے پتا کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ میں گاڑی بھی ہو، سب کچھ ہو، اور میں منزل پہ نہ پہنچ سکوں. وہ سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ مجھے منزل کی راستہ کیوں نہیں مل رہا، پہنچ کیوں نہیں اپنی منزل پہ. یہ حدیثیں بتا رہی ہیں. اللہ کے نبی بجائے تو منزل پانے کے مشغولیت ہے جو دنیا ہے، تجھے اصول دنیا جو تجھے کتے کی طرح تو بھگائے پھکرتی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. ہر وقت تو اس سوچ فکر میں رہتا ہے. وہ تو 4 چیزوں میں تجھے مبتلا ہو گیا، تو اللہ تجھے کہاں ملنا، اللہ کہاں ملنا. بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ پردہ اتنا بڑا ہے ہمارے سامنے بھائیو.
میں بھی آپ دنیا جو یہ تو بڑا مشکل ہے، ہم بھوکے مر جائیں جی، ہم یہ کر لیں جی، ہمارا فلاں ہو جائے جی، ہم یہ کر دیں، یہ بھی لوگ شروع کرتے ہیں. اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ تو باقدر ضرورت مانگ مجھ سے، وہ اتنا باقدر ضرورت جو میں تجھے دوں گا اتنی بابرکت چیز ہوگی کہ کسی چیز کی کمی رہے گی نہیں تیرے اندر، رہے گی نہیں کمی. کیوں بھاگتا ہے کتے کی طرح بھاگتا پھرتا ہے پاگلوں کی طرح؟ اگر جہاں تک ضروریات کا تعلق ہے، جمع کرنے کا تعلق نہیں. اللہ سبحانہ کہتے ہیں جمع کرنے والا میرا بینک سسٹم نہیں ہے، میرے تو کھاؤ اور دوسرے کے بھول جاؤ کہ کل آنی ہے یہ نہیں آنی. آج کی روٹی کا وعدہ آج دوں گا تجھے. جو یہ یقین کر لیتا ہے کہ صرف آج ہی کی روٹی مجھے چاہیے، میں قسم کھا کے دوں اس کو آج کی روٹی ضرور عطا فرما دیتا ہے. یہ تو لوگ یہ ویسے مانگتے پھرتے ہیں خیرات میرات ہمارے ملکوں میں. یہ تو یہ قناعت نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ پہ بکواس کرتا ہے. کوئی بھوکا رہ ہی نہیں سکتا ایک روٹی. یہاں تو میں آپ کے اپنے حضرت کے والد صاحب کی بات بتا رہا ہوں. حضرت فرماتے تھے کہ ان کا معمول ولیوں کے گھروں میں پھر یہی ہوتا ہے نا، اللہ والوں کے گھروں تو یہی کام ہوتا ہے. کہتا وہاں تو ہمارا یہ ہوتا تھا. حضرت فرماتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے تھے، میرے والد صاحب کیا کرتے تھے، جس وقت رات ہو جاتی بکریوں کو اندر لے آتے، بکریوں کو لا کے ادھر باندھ دیتے رات کو چلانے کے بعد، اور پھر میری امی سے پوچھتے کہ بھائی ہمارے گھر میں کچھ ہے، وہ ہونا کیا تھا، وہاں کچھ بھی نہیں. تو یہاں تک کہ ہر چیز اگر کوئی ایک دو روٹی بھی ہوتی ہے، ایک روٹی بچی ہوتی تو اس کو صدقہ کر کے باہر کھلا دیتے یا دیتے کسی کو. یعنی بیسٹ پہ جانے سے پہلے، بستر پہ جانے سے پہلے وہاں دستور تھا کہ فوراً عشاء کے بعد لوگ سو جاتے تھے، چراغ بجھ جاتے تھے، تہجد کی تیاری ہوتی تھی. ہمارے تو چراغ جلتے ہیں عشاء کے بعد، محفلیں جمتی ہیں، عورتیں بیٹھتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں، اور پھر تو ماشاءاللہ کیا کیا چیزیں چلتی ہیں، اور دیوانوں کے برابر چیزیں ہیں ماشاءاللہ جس پہ تماشے ہوتے ہیں. ہمارا کام ہی عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے، شادیاں ہماری عشاء کے بعد ہوتی ہیں. اندازہ لگایا ہم رب کو پانے کا. پھر شکایتیں ہمیں تو رب ملتا ہی نہیں ہے جی، اس پہ مایوس تھیں، اس پہ شکایتیں، اس پہ تہمتیں. کتنا کنٹراسٹ ہے ہماری چیز میں، کتنا عجیب معاملہ ہے. اور اسی حال میں ہم قبر میں جا رہے ہیں. پھر جاگو میرے بھائیوں، جاگو، خبر کے لیے تیاری کرو، اصل تیاری کرو، اصل لائٹیں جلاؤ. عشاء کے بعد تو نہیں ہونا چاہیے. کسی دینی کام میں مشغول ہو جائیں الحمدللہ، بڑی اچھی بات ہے. دنیا کا کام سے کیا بات، اس کے بعد معاملہ نہیں. تو ہاں فرماتے تھے حضرت کہ وہ جو شام کے بعد سب کچھ کے بعد سب چیزوں کو، اگر پانی جو مٹکے میں پانی ہوتا تو اس کو بھی گرا دیتے تھے. فرمائیے توکل کے خلاف ہے. جس رب نے آج مجھے دیا کل بھی دے گا. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی چیز ہماری رات کو بچی. ایک کھجور بھی ہوتی تھی اس کو باہر فارغ کر دیتے تھے. کتنا توکل تھا. آج تک ہم تو بھوکے مری، روٹی ملتے. ہاں روٹی سے مراد کیا ہے؟ پیٹ بھرنے والی روٹی. فرماتے تھے کہ میں نے دہی کے ساتھ میں نے روٹی کھائی. حضرت فرماتے تھے بیٹھے ایک دفعہ، کہتے ہیں میں دہی کے ساتھ روٹی کھا کے آیا ہوں. ہمارے 2 روٹی تھی پورے خاندان، اس پر الحمدللہ پورا ہو گیا. ایک دہی کا پیالہ سا تھا، اس کے 2 روٹی تھی، تو ساری فیملی ہم نے بیٹھ کے کھا لی. سوچیں ذرا. تو اب میں آپ کے سامنے بیٹھوں، کوئی بات چل رہی تو ہنس کے فرما رہے تھے. بڑے درویش لوگ بیٹھے تھے تو تربیتوں کی ایسی بات کرتے تھے نا، ہنس کے فرماتے تھے کہ بھائی یہ آپ لوگ کوئی مرغن کھا کے آیا ہوا، کوئی مرغا کھا کے آیا ہوا، کوئی چکن کھا کے آیا ہوا، یہی ہے نا سب کچھ کھا کے آیا ہوگا. کہتے ہیں میں آپ نے جو کھا کے آیا ہوں، میں 2 روٹی سوکھی اور اس میں ساروں نے شیئر کیا اور دہی کے ساتھ ہم لگا کے کھائی. تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں کوئی فرق نظر آ رہا ہے بیٹھے میرے میں اور آپ میں؟ کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ پیٹ سب کا ویسے ہے یا نہیں ہے؟ پیٹ تو سب کا بھرا ہوا ہے. میرا پیٹ روٹی اور دہی سے بڑھ گیا، تمہارا مرغن غذاؤں سے بڑھ گیا. تو فرق کیا ہوا؟ تو بھرنا تو پیٹ تھا. الحمدللہ مطمئن طبیعت. اس کو کہتے ہیں قناعت. اس کو کہتے ہیں مشغولی دنیا نہیں بلکہ کیا ہے؟ آخرت. اور ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، اللہ معاف فرمائے. ملتان کے ایک ڈاکٹر نے بتایا، کسی نے تقریر مولوی نے بات بھی کر دی تھی. ایک صاحب تھے میری طرح دنیا دار بیچارے، ان کو ہو گیا ہارٹ اٹیک. یہ میں صحیح باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ دنیا کہاں لے جاتی ہے آدمی کو. تو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو ان کو لے گئے نشتر ہاسپٹل ہے ملتان کے اندر، بہت بڑا ہاسپٹل ہے، اس میں داخل کرا دیا. تو ڈاکٹر جو تھے وہ نیک آدمی تھے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ سب کچھ اچھے تھے، کنسلٹنٹ تھے اس کے ہارٹ وغیرہ کے، بہت اچھے رہا. تو کہنے میں نے پوری کوشش کی کہ بھائی ان کا میں علاج صحیح طریقوں. تو وہ ہوتا ہے نا آخر میں وہ فارغ ہو چکے تھے بیچارے، سانس رک چکی تھی. تو انہوں نے پھر اوپر جم شم مارتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں جس طرح کرتے ہیں. تو اللہ نے زندگی دینی تھی ان کی، تو فرمایا اس کو سانس آ گیا.
سب نا امید ختم ہو چکا ہے. تو میں نے آخری حربل میں آ کے آخری سٹیج پر آ کے میں نے اس کو دبایا دوا ہے, تو ان کا سانس آ گیا. تو سانس آیا تو انہوں نے آنکھ کھولی. اب یہ جو میں آپ بتا رہا ہوں دنیا کی مشغولیت کہاں کام آتی ہے انسان کے, آج تو پتہ نہیں چل رہا, وہ چلے گا ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں, پتہ اس وقت چلتا ہے جب انسان کی موت آتی ہے. یہ چکر کرنے والا تھا یا دنیا کمانے والا آدمی تھا, اس کو پتہ لگ جاتا ہے آدمی کو. منزل تو نہیں لی تھی اس نے, منزل تو نہیں پکڑی تھی اس نے, دنیا تو نہیں چھوڑی تھی. پھر کہتا آنکھ جو اس کی کھلی تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے تو زمین سے پیروں سے زمین نکل گئی, کانپ گیا میں. تو اس کا بیٹا بھی ساتھ کھڑا تھا. آنکھ کھلنے کے بعد پہلا فکرہ جو تھا اس کو اپنے بیٹے کو کہتا ہے اپنی زبان میں, وہ جمعہ آ گیا ہے, یعنی جمعہ آ گیا. تو جمعے کو وہاں پکچر تبدیل ہوتی ہے نا, پتہ نہیں ہمارا سسٹم ہوتا ہے جمعے میں نئی پکچر لگتی ہے. کہتا ہے وہ پکچر ہاؤسز تھے اس کے. کہتا ہے جمعہ آ گیا, پکچر تبدیل کی ہے نہیں, کون سی پکچر لگا رہے جمعے پہ نہیں. ڈاکٹر کہتا ہے کہ میرے تو پاؤں سے زمین نکل گئی. میں خدا کے واسطے ڈرو, یہ تو قیامت ہے بالکل. ابھی تو ایک سانس سے واپس آیا, اب تو یہ پہلا سوال تو رہی ہے کہ تو نے پکچر چینج کر دی, کل تک نئی پکچر لگائی یا نہیں لگائی تو نے. یہ ہے دنیا, غلبہ ہوتا ہے انسان کے وجود پر. ہم کہتے ہیں پتہ اس وقت چلتا ہے انسان اس حقیقت میں جاتا ہے. آج جس چیز کو آپ مسلط کریں گے, اپنے جنون پہ لائیں گے, وہی چیز آپ کے کل کام آئے گی. ان 4 تصویر سے کام نہیں چل جاتا. دھیان کہیں جا رہا ہے, تصویر مارے جا رہے ہیں, خیال ادھر جا رہا ہے, تصویر مارے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر بھی الحمدللہ شغل کر رہے ہیں تھوڑا بہت, لیکن مقصد مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, یہ مقصد نہیں ہے. اچھا, اب ہم نے دنیا کو ہوا بنا لیا ہے. دیکھیں اب اللہ والوں نے دیکھیں کس طرح دنیا, آخر بڑی دنیا آئی ہے, اللہ والے بنے ہیں ماشاء اللہ. کام اللہ کو پائے ہوگا, کسی نے نہیں پایا ہوگا. آپ نے پانا ہے, جس نے پانا ہاتھ کھڑا کرے. صحیح بات ہے, چلو ٹھیک ہے. نسخہ میں بتاتا ہوں, پردے آج گرا دیتے ہیں دنیا کے انشاءاللہ. صوفیوں کا یہی ہوتا ہے کہ صرف تقریر نہیں ہوتی, پہلے بیماری چلتی ہے, بیماری کے بعد علاج بتاتے ہیں, علاج کے بعد پھر اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. گپیں شپیں نہیں چلتی ہیں ہمارے معاملے نہیں ہے. آدمی کچھ لے کے جائے نا, اب میں یہ سب کچھ بتا دیا, آگے جی اب آگے کریں ہم کیا. میں پھر جو میں سیکھ کے ہوں میں بھی آپ کو بتاؤں کیا ہونا چاہیے. حدیث کی حدیث کے ساتھ چلے گا, حدیث اور قرآن ہوگا الحمدللہ, گپیں نہیں ہوتی ہیں. تو اب پہ یہ ہو گیا کہ سب سے بڑا پردہ کیا ہو گیا, دنیا. اب دنیا کو کیسے نکالیں. نماز ہماری ضائع ہو رہی ہے, ہماری عبادات ضائع ہو رہی ہیں, ہماری جوانی ضائع ہو رہی ہیں, ہمارا بڑھاپا ضائع ہو رہا ہے, قبر آ گیا, پردہ نہیں ہٹا دنیا کی. مشغولیت تو وہیں جمع ہے ہمارے سینے کے اندر. اس خبیث دنیا سے کیسے جان چھوڑائے. دنیا تو ہے, باقدر ضرورت ہے, چھڑانا چاہتے ہیں نہیں. ابھی بعض ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کو کہا جائے تو کہتے ہیں یار یہ دنیا نکل جائے گی, اس کا دل نہیں کرتا. کہتے ہیں سوچیں گے جی کہ کہیں دنیا نکل ہی جائے, میں کیا کروں گا, پھر تو بیوی مجھے مار کے نکال دے گی گھر سے. تو دنیا چھوڑا ہے, چل تیرا کوئی کام نہیں میرے ساتھ. ہم نے تو ابھی وہاں جانا تھا, پھر دبئی جانا تھا, پھر تو فلاں جگہ جانا تھا. دنیا چھوڑا ہے ساری چیزیں. ایسے نہیں جاتی دنیا الحمدللہ. اس سے بڑی دبئی آ جائے گی اللہ کے فضل سے, فکر نہ کریں. بہت لذت آتی ہے دنیا کو چھوڑنے کے بعد. میں بھی آپ کے ساتھی ہوں, میں تو آپ سے زیادہ دنیا دار ہوں. تو اب کیا ہے, دیکھیں بھائی دنیا کی اللہ نے کسی چیز کو جب حکم دیتے ہیں کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی. اچھی دنیا ہے کیا, میں نے سوچی ایک حدیث پر, تو وہی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. دیکھیں یہ دنیا بنتی کیسے ہے. دنیا نام ہے خواہشات کا. میری بات سمجھ رہے ہیں, جس کو سامنے نہ آیا کرے ہاتھ اس طرح کر دیا کرے تاکہ میں ریپیٹ کر دوں. مقصد سمجھانی بات ہے. دنیا کیسے بن جاتی ہے, کیا چیز ہے دنیا ہمارے اندر ڈیولپ کرتی ہے. دنیا نام کی چیز کیا ہے, شہوات کا نام ہے. شہوات کا نام ہے. کیا چیز ہے, اب حدیث آتا ہوں, میں حدیث سناتا ہوں آپ کو. دیکھیں کہ کس طرح ورک ہوتا ہے سب چیز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر ہے, تو سارا دل کا معاملہ نہیں سارا, انسان کے دل کے اندر ایک کونا ہے, کارنر اینڈ ہارٹ, ایک کونا ہے دل کے اندر. کیا ہے, ایک کونا ہے. وہ کونا پر نہیں ہوتا. اللہ کیا ہے, پر سمجھتے ہیں, فل نہیں ہو رہا. کیا پیاری بات ہے, وہ کونا جو فل نہیں ہو رہا. اب اس کو فل کرنے کے لیے آدمی کیا کرتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار اس کو احساس نہیں, دنیا آ جائے شاید تسلی ہو جائے, کونا فل ہو جائے, وہ دنیا کی طرف بھاگتا ہے.
پیسے کی طرف بھاگتا ہے, عورتوں کی طرف بھاگتا ہے, شہوات کی طرف بھاگتا ہے, لیکن وہ سب کچھ کرے جا رہا ہے لیکن وہ فل نہیں ہو رہا کونا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, سبحان اللہ, غور سے سننا یہ بات. اصل جو دنیا دار ہم بنے ہیں نا, میں جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوں, پیسے ہونے کے بعد اور پیسہ مانگ رہا ہوں, وہ تسلی نہیں ہو رہی دل کے اندر. بات نہیں سمجھے, تسلی نہیں ہو رہی, کیونکہ وہ چیز بھر نہیں رہی. مثلا یہ گلاس ہے, جیسے اب مجھے پیاس لگی ہے اور پیاس میری پوری نہیں ہو رہی, تو میں گلاس پانی پیے جاؤں گا نا, کیونکہ پوری نہیں ہو رہی, طلب میری ختم نہیں ہو رہی. تو اسی طرح وہ جو کونا ہے, جو کارنر ہے دل کے اندر, وہ فل نہیں ہو رہا. اور فل نہ ہونے کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں شاید اس وجہ سے ہو جائے, شاید اس وجہ سے ہو جائے. وہ تسلی دینے کے لیے, اس کونے کو فل کرنے کے لیے ہم ہر چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید اس سے فل ہو جائے. میری بات کلیئر ہوئی یا نہیں؟ اس لیے ہم دنیا دار بنتے ہیں. ہمارے دنیا دار ایمان کے بعد دنیا دار بننے کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو کونا اللہ پاک نے خالی رکھا ہے وہ فل نہیں ہے. جب وہ فل نہیں ہے تو ہم اس کو فل کرنا چاہتے ہیں ان باقی چیزوں کے ساتھ, کہ دنیا شاید پیسوں سے فل ہو جائے, شاید فلاں چیز سے مکانوں سے فل ہو جائے, لیکن حقیقت تو وہ اس سے تو فل ہونے ہی نہیں, وہ چیز اس کے لیے فٹ ہی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں, ہائے کہتے ہیں یہ کونا کسی چیز سے فل نہیں ہوگا, اور اگر وہ فل ہو جائے کونا تو دنیا نکل جاتی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جیسے وہ کونا فل ہوگا پھر دنیا کی کیا ضرورت آدمی کو, پھر تو مطمئن ہو گیا آدمی, پھر تو مطمئن ہوگا, اس کو فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر تو الحمدللہ سب چیزیں آ گئیں, پھر تو اپنے رب کی تلاش پوری مکمل اس کی ہوگی, کیونکہ وہ خواہش اس کی پوری ہوگی جو روک رہی تھی اللہ کو تلاش کرنے کے لیے. جب اس کو آپ نے فل کر دیا, بالکل سیل کر دیا, کونا فل ہو گیا, تو اب تو دل تو ایک ہی کی طرح ایک ہی کے لیے رہ گیا, اور دل جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. دل صرف اللہ کے لیے, یاد رکھنا. دو چیزیں نہیں سما سکتی اس دل کے اندر. اللہ نے دل صرف انسان کا جو بنایا ہے اپنے لیے بنایا ہے, تو دوسری چیز گھسڑے جا رہے ہیں اندر ہی بیچ میں اس کو فل کرنے کے لیے. تو اللہ کے نبی نے ایک بڑی چیز بتا دی, کہتے ہیں میں بتاؤں کس چیز سے فل ہوگا؟ پتا ہے کسی کو؟ بتا دوں میں. فل کریں گے اس کو, سیل کریں گے. نبی پہلے ہاتھ اٹھائیں, سارے کرنا پڑے گا تو تاکہ دنیا نکل جائے. صحیح ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد, یہ سب حدیثیں سنا رہا ہوں, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو کونا ہے بھائی کسی چیز سے فل نہیں ہوگا, نہ مکانوں سے فل ہوگا, نہ دولت سے فل ہوگا, نہ بینکوں سے فل ہوگا. یہ ایک ہی چیز سے فل ہوگا, فل کرنا چاہتے ہو. وہ کس چیز سے؟ اللہ کے ذکر سے فل ہوگا. ٹھیک کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ نے بٹھایا ہم اس چیز کے لیے, کتنا اللہ کا کرم ہے بتائیں. یہ وجہ ہے, یہ ہے اللہ کا ذکر, کہ وہ جو کونا فل ہوگا کس چیز سے ہوگا؟ اللہ کا ذکر سے. اب ہمیں کام کیا کرنا ہے؟ اس کونے کو فل کرنا ہے. کس چیز سے؟ اللہ کو پانے کے لیے. اللہ کی تلاش کو جاری رکھو. میں محبوب کو پاؤ نہ پاؤ, آج مجھے بات سمجھ آتی ہے حضرت کی, وہ بات جڑ گئی کہ محبوب کو پاؤ نہ پاؤ تلاش جاری رکھو, یعنی ذکر کو جاری رکھو. فکر نہ کرو, ہمت نہ ہارو, تم ذکر کو جاری رکھو. جیسی وہ کونا فل ہو گیا تمہارا, انشاءاللہ رب تمہیں مل جائے گا اسی. دنیا ختم ہو جائے گی. اب ہمارا کام کیا ہے دوستو؟ اب اس چیز کو سمجھ لیں, ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کونے کو فل کرنا ہے. کس سے کرنا ہے؟ اللہ کے. یہ حدیث سنائی ہے, میں نے پاکٹ سے کوئی چیز نہیں, کتابیں دکھا سکتا ہوں آپ کو, بتا دوں کوئی, میں نے ہر چیز قرآن و حدیث سے بتا رہا ہوں. تو کیا ہوگا؟ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے ذکر کو اختیار کرنا ہے کثرت کے ساتھ. اب ذکر کتنا؟ جتنا فل کر دیں ہمارے کھانے کو. کیسے پتہ چلا کھانا فل ہو گیا؟ جب وہ کھانا فل ہو جائے گا تو پھر میں کتے کی طرح بھاگتا نہیں پھروں گا, پھر مجھے مطمئن ہو جاؤں گا میرے پاس الحمد پیسہ ہے. پھر ہم اس سٹیج پہ آ جائیں گے جیسے کہ حضرت فرماتے تھے کہ بھائی گھر میں جو چیزیں ہیں اس کو پہلے باہر پھینکو, اللہ آج دیا کل بھی دے گا. جب کھانا فل ہو جاتا ہے تو الحمدللہ انسان ایسے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. کوئی ان کے بھائی وہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے تھے, ان کے پاس جبریل علیہ السلام نہیں آتے تھے, کوئی ایسی بات, انہوں نے کھانے کو فل کر لیتے ہیں وہ لوگ. ایک کی بات نہیں ہے, اپنے حضرت کی بات نہیں کر رہا, بلکہ کروڑوں انسان میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اللہ کے ولی جن کو ملا, جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں. اس لیے ہم لوگ اللہ کو دوست کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو پا لیا ہوتا ہے, اور اللہ اعلان کرتا ہے اللہ ولی الذین, میں نے ان کو دوست بنا لیا, انہوں نے مجھے پا لیا ہے. انہوں نے اس کھانے کو بند کیا. عیسیٰ علیہ السلام کا قول کر, تو دنیا کا دشمن تو بنا, اللہ محبوب تجھے بنائے گا. کتنی کلیئر بات کی ہے. تو ذکر یہ نہیں ہم نے دوست تلاش پر نہیں, ذکر کو اس وقت تک کھینچنا ہے اپنی جان پر, یعنی ذکر کو ہم نے مسلط کر لینا ہے.
جس طرح دنیا کو مسلط کیا ہے نا، آج ہی کس طرح مسلط کیا ہے، ٹیلی فون بھی دنیا بتا رہے ہیں، مال بھی دنیا بتا رہی ہے، ہم انگلی بھی دنیا بتا رہی ہے، 3 4 5 ایک دم بتا دیں گے، کمپیوٹر بھی دنیا بتا رہے ہیں، ہمارے وہ جو سارے رکھے ہیں ہر چیز دنیا کو بتا رہے ہیں، دنیا مسلط ہے ہمارے پاس، اس کو کہتے ہیں کیا، مسلط ہو چکی ہے، ایک ایک چیز ہماری جو ہے وہ دنیا کی طرف لے کے جا رہی ہے، برا نہ مان رہا ہے یا نہیں، کمپیوٹر بھی، ہماری اسکرینیں بھی، ہمارے جیب میں بھی، ہمارے ٹیلی فون میں بھی، ہر چیز جو ہے آج جتنے میں بیٹھے نا ابھی میں دکھا سکتا ہوں، ہر ایک کے پاس جو وہ یہی ہوگا حساب کتاب، تو جس ٹھیک ہے ہم نے دنیا کو مسلط کر لیا، اسی طرح ذکر مسلط ہو جائے، ہمارے ذکر مسلط ہو جائے، اتنا ذکر کریں کہ الحمدللہ وہ مسلط ہو جائے، جس وقت ذکر مسلط ہو جائے گا، یہ نہیں 4 کر لیے 5 10 مسلط کرنا ہے اس وقت تک کرنے کے جبکہ دنیا کی پیاس بجھ جائے اور اللہ کی آگ لگ جائے، جب تک مطمئن نہ ہو انسان۔ راستہ تو بتا دیا اللہ پاک نے، طریقہ بھی بتا دیا اور وجہ بھی بتا دی، سب سمجھ آ گئی نا باتیں، اب کرنا ہمارا کام ہے بھائیو، جس نے ہمت کی الحمدللہ وہ راستہ پا لیتا ہے اور اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اور الحمدللہ اللہ اس کو پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کو محبوب بنا لیتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتا ہے، جا فلاں گاؤں میں جا، فلاں بستی میں جا، وہ گناہ گار جو انسان ہے نا، وہ سیاکار جو انسان ہے، اس نے اب کیا کام کر لیا، اس نے میرے ذکر کو مسلط کر لیا، جا اس کا اعلان کر کے میں نے اس کو محبوب بنا دیا ہے۔ فرشتوں میں اعلان کیا جاتا ہے، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان، 7واں آسمان کے فرشتے، ملین فرشتوں میں کہیں کہ فلاں انسان اللہ کا محبوب بن گیا ہے، پھر کہتا ہے اللہ نیچے زمین پہ جا، پھر وہ زمین پہ آتے ہیں جبریل علیہ السلام اور کہتے ہیں ایک ایک جگہ پہ اعلان کر دے کہ میرا محبوب بن گیا ہے، حتیٰ کہ اس انسان کو سمندر کے جو مچھلیاں ہیں وہ بھی پہچاننے لگتی ہیں کہ اللہ کا دوست ہے۔ کیسے پہچانتی ہیں؟ ایک جہاز چل رہا ہے، یہ میں آپ کو بڑی بات بتاؤں، جہاز چل رہا ہے پانی کا، ٹھیک ہے نا، اب سب بیٹھے ہیں، وہ بیچارہ بیٹھا ہے، اس کو کیا پتا میں اللہ کا دوست بن گیا ہوں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو پتا چل جائے میں اللہ کا دوست ہوں، یہ نہیں ہے کہ کوئی سرٹیفکیٹ آئے گا اوپر سے فرشتے آئیں گے، نہیں، کوئی ایسی چیز وہاں میں ہوتا ہے، اس کو غم اس کو تو غم لگا ہی رہتا ہے، اس کو تھوڑی پتا ہے میں اللہ کا دوست بن گیا ہوں، یہ تو پوری دنیا کو پتا ہوتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ دوست کیسا ہوتا ہے ساری دنیا جانتی ہے، وہ تو ہر چیز جانتی ہے اس کو یہ اللہ کا دوست ہے، تو جب وہ بیچارہ سمندر میں سفر کر رہا ہوتا ہے اور اگر طوفان شفان آ جائے کچھ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، مچھلی بھی اس کو بچاتی ہیں اور سمندر بھی اس کو بچاتا ہے، ہوائیں بھی اس کو بچاتی ہیں، اس ایک آدمی کی وجہ سے الحمدللہ وہ کشتی ڈوب نہیں سکتی، جس کو ہم کرامات کہتے ہیں، اللہ والوں کی کرامات کہتے ہیں، کیونکہ پہچانا گیا ہے وہ شخص، کوئی نہیں روک سکتا اس کو، اعلان ہو چکا اس کا، کیا کیا اس شخص نے، کیا کام کیا تھا، اس نے بس پردے ہٹانے، دنیا کا پردہ ہٹایا، تو اس نے اپنے جو سوراخ تھا اس کو کس سے فل کیا تھا، اللہ کا ذکر کو مسلط کر لیا، ہر وقت اللہ 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 اللہ، دل کے ساتھ قلب میں ہر وقت وجود میں اللہ، اس نے اس وقت تک اللہ کا، جب تک کہ اس کی ساری خواہشات نہیں مٹ گئیں، دنیا کا نام نشان نہیں رہا اس کے دل میں، قناعت آ گیا اللہ کو، بس اس کو اتنا یقین ہے کہ یہ آج بھی دے رہا ہے کل بھی دے گا، جس نے آج کھلا دیا کل بھی کھلا دے گا۔ ہوتا کیا ہے پھر کہ اس کو دل کر رہا ہے میں نے مرغی کھانی ہے، چکن کھانا ہے، لیکن گھر میں آلو ہے، سبحان اللہ، ایسے میں آپ کو ایک کلامات بتا رہا ہوں، وہ آلو کھا رہا ہے اور مزہ اس کو مرغی کا آ رہا ہے، وہ قسم کھا کہتا ہے میں نے آج مرغی کی ٹانگ کھائی، یار میں نے قورمہ کھایا، لوگ ہیں پاگل ہو گیا، کہتا ہے میں قسم کھا رہا ہوں یار، نظر آلو آ رہا تھا، ہوگا کیا، اور وہ کون سی مرغی ہوتی ہے، آسمانوں سے آئی ہوتی ہے، جنت سے۔ اللہ کے دوستوں بن کے دیکھیں اس کھانے کو پورا کرنے کسی طرح، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق۔ آپ سمجھیں ذکر کا مزہ، آپ پھر ذکر کرتے ہیں، اس کھانے کو فل کریں۔